السلام علیکم بچوں، آج آپ کے سامنے ایجوکیشن 2025 کے لیے گیسٹ پیپر حاضر ہے۔ سیکنڈ ایئر آرٹس گروپ، وہ تمام بچے جو سیکنڈ ایئر آرٹس گروپ کے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں میرا نام سر رفعت سمیع خان ہے اور میں گزشتہ 3-4 سال سے آپ کے لیے گیسٹ پیپر پرووائڈ کر رہا ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں تقریباً 90% کوسچن میرے آتے ہیں الحمدللہ۔ اب آپ اس کو بھی دیکھیں، اس کے مطابق تیاری کریں، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں آج۔ اس سے پہلے میں آپ کو پھر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سوالات ہیں، چاہے وہ مختصر ہوں چاہے وہ بیانیہ ہوں، ان کی میں ویڈیوز کے لیکچرز آپ کو ڈالوں گا، آپ ان کو واچ کیجئے گا، سنیے گا، دیکھیے گا اور اس کے مطابق تیاری کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کو کافی آسانی فراہم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں گے۔ چلیں چلتے ہیں پھر گیسٹ پیپر کی طرف۔ مختصر سوالات میں آپ کو پہلے سوال میں جو نمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو پہلا سوال یہ ہے، اچھے سوال کی 5 خوبیاں بیان کریں۔ دوسرا سوال ہے، توجہ کی اقسام کے نام لکھیں اور کسی ایک کی وضاحت کریں۔ نمبر 3 ہے، جماعتی تدریس کو بہتر بنانے کے 5 اقدامات تجویز کریں۔ نمبر 4، اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے وظائف تحریر کریں۔ نمبر 5، عدم توجہ کی 5 خوبیاں بیان کریں۔ نمبر 6، معروضی طرز امتحان کی خوبیاں تحریر کریں۔ نمبر 7، تعلیم کے قدیم اور جدید تصور میں فرق بیان کریں۔ نمبر 8، متعدی امراض کے پھیلنے کے ذرائع بیان کریں۔ نمبر 9، نامور مفکرین کی پیش کردہ تعلیم کی 2 تعریفات بیان کرنی ہے۔ 10واں ہے، پاکستان میں پرائمری اسکولوں میں درپیش 5 مسائل کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس کے بعد 11واں ہے، پاکستان میں تعلیم کے مقاصد تحریر کرنے۔ 12واں، ملیریا کی علامات اور احتیاطی تدابیر تحریر کرنی ہے آپ نے۔ 13، سمعی و بصری امدادی اشیاء کے استعمال کے فوائد تحریر کرنے۔ 14، عدم توجہ کی 5 وجوہات تحریر کرنی ہے۔ 15، تدریس میں محرکات کے استعمال کے 5 فوائد تحریر کرنے۔ 16، پیشہ ورانہ رہنمائی کے 5 مقاصد بیان کرنے۔ 17، چیچک کی علامات اور احتیاطی تدابیر بیان کریں۔ 18، پاکستان میں جامعات کو درپیش مسائل میں کوئی 5 بیان کرنی ہے۔ نمبر 19، 5 تدریسی مقولے تحریر کرنے۔ نمبر 20، متعدی امراض کے بچاؤ کے 5 اقدامات بیان کریں۔ نمبر 21، موضوعی طریقہ امتحان کی 5 خوبیاں بیان کرنی ہے۔ نمبر 22، رسمی تعلیم کی 5 خصوصیات تحریر کرنی ہے۔ 23، اچھے سوال کی 5 خصوصیات بیان کرنی ہے۔ نمبر 24، اچھی تدریس کے 5 اصول تحریر کریں۔ 25، رہنمائی اور مشاورت سے کیا مراد ہے۔ 26، رسمی اور غیر رسمی تعلیم میں فرق بیان کریں۔ اور 27واں نمبر ہے، امتحانی نظام کی بہتری کے لیے کوئی 5 تجاویز دیں۔ نمبر 28، تدریس کی کوئی 2 تعریفیں تحریر کریں۔ تو جناب یہ تھے ہمارے 1 سے لے کے 28 نمبر تک کے تمام کوسچنز۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے 100% اسی میں سے شارٹ کوسچن آ جائے گا۔ آپ ان کی تیاری کیجیے، ان کی ویڈیوز دیکھیے گا اور یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں بیانیہ سوالات کی طرف۔ تو بیانیہ سوالات آپ کو اسکرین پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، تعلیم کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں۔ نمبر 2، مؤثر تدریس کے اصول بیان کریں، یا معروضی امتحان کی اقسام اور خوبیاں بیان کریں۔ یہ دونوں سوال یا میں ہیں۔ نمبر 3، انجمن اساتذہ و والدین کی اہمیت بیان کریں۔ نمبر 4، محرکات کی تعریف کریں، تعلیم میں محرکات کا استعمال کیوں ضروری ہے۔ نمبر 5، مؤثر تدریس کے لیے سمعی و بصری امدادی اشیاء کا استعمال ضروری ہے، ذرا وضاحت کر کے دکھائیں۔ نمبر 6، وفاقی وزارت تعلیم کے اختیارات اور ذمہ داریاں بیان کریں۔ نمبر 7، علم الصحت سے کیا مراد ہے۔
متعدی امراض کی روک تھام کے لیے تعلیمی اداروں کا کردار بیان کرنا۔ نمبر 8 متعدی امراض کے نام لکھیں اور کسی دو کی وضاحت کریں، ان کے پھیلنے کے ذرائع بھی تحریر کریں۔ نمبر 9 تدریسی مقولے کیا ہیں، کوئی دو تدریسی مقولوں کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔ نمبر 10 ہمارے ملک کے موجودہ امتحانی نظام کی خوبیاں اور خامیاں تحریر کریں۔ بیٹا یہ تھے 10 سوالات، اس میں بھی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جتنے بھی سوال آئیں گے انشاءاللہ اسی میں سے آ جائیں گے، مجھے امید ہے۔ آپ کا کام ہے صرف تیاریاں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے 100% آئیں گے۔ آئی پرے فار یو۔ اچھا، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں، کامنٹس کریں اور میری غلطیوں کی نشاندہی کریں، اور اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ کو آنے والے تمام گیسٹ پیپرز اور ویڈیوز پر وقت مل سکیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔